میرا نام سائرہ ہے۔ میں نے ایک متوسط گھرانے میں جنم لیا تھا۔ بہن کوئی نہ تھی اور بھائی تینوں مجھ سے چھوٹے تھے۔ والد صاحب معمولی درجے کے ملازم تھے، لیکن ان کی تنخواہ میں بآسانی گزارا ہو رہا تھا۔ میری ماں کی شادی 16 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ وہ بہت اچھی تھی، بس ایک مسئلہ ان کے ساتھ تھا کہ انہیں ٹی وی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ جلدی جلدی تمام کام نمٹانے کے بعد ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتی تھی، تو پھر اٹھنے کا نام نہ لیتی۔ سارے ڈرامے دیکھتی اور اگر موقع ملتا تو VCR پر انڈین فلمیں دیکھ لیتی۔ میں ان دنوں چھوٹی سی تھی اور مجھ کو زیادہ شعور نہیں تھا، پھر بھی میں ماں کے ساتھ ٹی وی دیکھتی تھی۔ رفتہ رفتہ شعور کی منزلیں طے کرنے لگی۔ انڈین فلموں میں جو کچھ دیکھتی سوچتی، اے کاش یہ چیزیں ہمارے گھر میں بھی ہوتی۔ جو عمر بڑھتی گئی شعور بڑھتا گیا۔ فلموں کی دنیا مجھ کو بہت حسین لگنے لگی۔ امی کا شوق برقرار رہا، انہیں دھیان نہ رہا کہ میں جوانی کے دور میں قدم رکھ رہی ہوں۔ اب ان کو احتیاط برتنی چاہیے۔ وہ اب بھی میرے ساتھ بیٹھی فارغ وقت میں انڈین رومانی فلمیں دیکھتی تھی۔ ابو کام پر چلے جاتے اور بھائی اسکول ہوتے۔ یوں مجھ کو بچپن سے ہی نہ صرف یہ کہ فلموں کا چسکا پڑ گیا، بلکہ شوق پیدا ہو گیا کہ میں بھی فلموں میں اور ڈراموں میں کام کروں۔ یہ شوق اندر اندر پلتا رہا، اسی وجہ سے دل پڑھائی میں نہ لگتا تھا۔ امی جان نے بھی تربیت میں کوتاہی کی، کیونکہ ان کو ڈراموں سے فرصت نہ تھی۔ وہ مجھے قناعت سکھاتی، کلام پاک کا ترجمہ سمجھاتی۔ میں فیل ہونے کے ڈر سے اسکول سے غیر حاضر ہو جاتی۔ اگلے دن اساتذہ ڈانٹتے، ٹیسٹ کیوں نہیں دیا۔ میٹرک میں سائنس لے رکھی تھی، فیل ہونا یقینی تھا۔ امی کو پرواہ نہ تھی، ابو نے بھی ٹیوشن رکھ کر نہ دی۔ وہ ٹیوشن کے خلاف تھے، کہتے تھے خود پڑھو اور بچے بھی تو پڑھتے ہیں۔ پڑھائی میں کمزور ہونے کی وجہ سے ہمہ وقت پریشان رہنے لگی تھی۔ بتاتی چلوں کہ میں معمولی شکل و صورت کی تھی، رنگت سانولی اور جسم دبلا۔ لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی تو مجھے برا لگتا۔ سوچئے جو لڑکی ہر وقت تصورات کی دنیا میں رہے، خود کو خیالوں میں پرستان کی پری سمجھے اور ہم جولیاں اس کو کلو سائرہ کہیں، تو دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ بہرحال میں نے میٹرک معمولی نمبروں سے پاس کر لیا اور اب کالج میں داخلے کا مرحلہ آ گیا۔ بڑی دوڑ دھوپ کے بعد مجھے گورنمنٹ کالج میں داخلہ تو مل گیا، مگر سائنس میں نہیں، آرٹس میں، کیونکہ نمبر کم تھے۔ میں نے یہی غنیمت جانا کہ چلو کالج لائف تو ملی، جبکہ والدین ناراض تھے، کم نمبر کیوں لائی ہو، اچھے نمبر لیتی، ہم تو تم کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اور تم نے آرٹس میں داخلہ لے لیا۔ کالج میں قدم رکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ کر کے دکھاؤں گی، تاکہ جو لوگ مجھے دھتکارتے ہیں، مذاق اڑاتے یا ڈانٹتے ہیں، وہ سب عزت کر سکے۔ میں کو ایجوکیشن والے اسکول سے گرلز کالج آئی تھی، لیکن کالج کا اپنا ہی مزہ تھا۔ واقعی کالج لائف بے نظیر ہوتی ہے۔ ہوم ورک تھا اور نہ پابندی۔ یہاں بڑی ماڈرن لڑکیاں پڑھتی تھیں جن کے پاس موبائل فونز تھے۔ وہ بڑی شاندار گاڑیوں میں آتی۔ باوردی ڈرائیور جب ان کی کار کا دروازہ کھولتے تو دل میں حسد ابھرتا۔ ٹھنڈی آ بھر کر سوچتی، ایک دن میں سب کو بتا دوں گی کہ سائرہ کون ہے اور کیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب خود کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم مجھ میں یہ صلاحیت نہیں تھی۔ حقیقتوں کا ادراک کرنے کے بجائے مجھے باپ کی معمولی نوکری پر بڑا غصہ تھا۔ میں سوچتی کہ اگر کسی بڑے بزنس مین یا افسر کی بیٹی ہوتی تو یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ آرام سے میں اپنے والدین سے اپنے شوق بیان کرتی اور وہ میری ہر آرزو پوری کرتے۔ میں ایک ترسی ہوئی لڑکی تھی، جی چاہتا تھا کہ سرکاری اسکول کی بجائے شہر کے مہنگے اسکول جاؤں، مہنگے کالج میں پڑھوں، مہنگے پرفیوم اور کاسمیٹکس استعمال کروں تاکہ خوبصورت نظر آؤں۔ فلموں والی راجکماریاں ایسی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ افسوس کہ کالج لائف اسکول سے بھی بری نکلی، کیونکہ میں کالج میں پسندیدہ طالبہ نہ بن سکی۔ لیکچرار مجھ کو نظر انداز کرنے لگی، لڑکیاں مجھ سے دوستی کی خواہش مند نہ تھی۔ ایک بار ایک لڑکی نے میری شکایت لیکچرار سے کر دی، جس نے مجھے اس قدر ذلیل کیا کہ اور زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی۔ اب میں نے خوب جھوٹ بولنے شروع کر دیے، کلاس کی چالاک لڑکیوں سے دوستیاں رکھتی اور باتوں میں خود کو بڑے خاندان کا کہا کرتی۔ فرسٹ ایئر کی چھٹیوں کے دوران میں نے کونسل سے کورس کیا۔ اس دوران وہاں ایک ڈرامہ بن رہا تھا۔ میں نے ڈائریکٹر سے بات کی، مجھے دیکھ کر ان کا موڈ تو نہ بنا، مگر منت سماجت برے لہجے کی وجہ سے شاید ترس کھا کر کہا کہ تم کو ڈرامے میں چانس دوں گا۔ لیکن اگلے دن انہوں نے میری جگہ ایک پیاری سی گھوری لڑکی کو ڈرامے میں لے لیا جو بہت ماڈرن تھی۔ مجھے ڈائریکٹر پر غصہ آیا اور شکوہ کیا تو اس گوری لڑکی نے میرا مذاق اڑا کر کہا کہ تم چوہے جیسی شکل والی کو ڈراموں میں کون لے گا، تمہیں تو کوئی نکرانی کے رول میں بھی نہ لے اور تم ہیروئن بننے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ اس دن مجھے بڑا دکھ ہوا۔ کئی دن تک دل میں ارمان دبائے سسکتی رہی کہ اگر مجھ کو چانس مل جاتا تو شاید زندگی بن جاتی۔ شکل معمولی ہو لیکن اداکاری کے جوہر ہوں تو بڑے بڑے مقام خالی ہوتے ہیں۔
یہ نقطہ میں کسی کو کیسے سمجھا سکتی تھی؟ ایف اے میں نے کر لیا، اب کسی اونچے کالج جانا چاہتی تھی جہاں آرٹ اور موسیقی کی کلاسز بھی ہوتی ہوں، جہاں گلوکار اور فنکار فن سیکھتے ہیں۔ ایسے کالج تک میری پہنچ نہ تھی، تمنا مگر شدید تھی۔ ہمارے شہر میں لاہور آرٹ کالج کی ایک برانچ کھلی، پتہ کرایا 1 لاکھ روپیہ فیس کا سن کر میں سن ہو کر رہ گئی، بھلا ایسی میری اوقات کہاں تھی؟ بہرحال اپنا کالج چھوڑا اور ایف اے کے بعد ایک دوسرے کالج میں داخلہ لے لیا۔ نئے کالج میں کچھ ماڈرن مضامین بھی پڑھائے جاتے تھے۔ شروع میں تو میں خوش تھی، مگر بی اے کی پڑھائی نے جینا حرام کر دیا تھا۔ اس کالج میں انگریزی زبان کا زور تھا اور یہ زبان مجھے آتی نہیں تھی۔ لڑکیاں فر بولتی اور ان کے سامنے نکو بن جاتی۔ اب سوچتی خام خواہ پرانا کالج چھوڑا، وہاں کم از کم آدھی لڑکیاں تو میرے جیسی اردو میڈیم تھیں، یہاں پر ساری انگلش میڈیم تھی، وہ مجھے ذرا بھی منہ نہ لگاتی۔ احساس کمتری کا اژدہا مجھے بری طرح نگلنے لگا۔ خواہشات دب ضرور جاتی ہیں، مرتی نہیں۔ مجھے بھی دبی ہوئی خواہشات کی ٹی بی دیمک کی طرح چاٹنے لگی۔ بار بار یہ سوچ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ میرا باپ ایک معمولی سرکاری ملازم کیوں ہے، کوئی بڑا سیٹ، کوئی اعلیٰ افسر، سرکاری افسر یا سیاستدان کیوں نہیں کہ آج میں ان لڑکیوں کے سامنے کیڑے مکوڑے ایسی حیثیت رکھتی ہوں۔ خدا نے ان کو بنگلے گاڑیاں بھی دیں اور یہ انگلش میڈیم سکول میں بھی پڑھی۔ حالات نے مجھ کو نچوڑ دیا تھا کہ میرا تھوڑا بہت حسن بھی برباد کر دیا۔ اصل میں تو سوچوں کا پرتو چہرے کو تمازات اور تمانیت عطا کرتا ہے۔ یہاں اب نہ تمازت رہی اور نہ تمانیت کی شادابی باقی رہی۔ سوچ کر کڑ کر آنکھوں میں سیاہ ہلکے پڑ گئے۔ لا محالہ پڑھائی پر بھی اثر پڑ رہا تھا۔ ایک لیکچرار سمجھدار ہمدرد دل تھی، شاید وہ میرے پرابلم کو سمجھتی تھی، مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ جب کالج ٹیسٹ میں فیل ہو گئی اور میرا داخلہ نہ گیا تو اس ٹیچر نے میرا سفارشی داخلہ کالج کی طرف سے بھجوایا۔ میں اپنا آپ اچھا بنانے کی کوشش کرتی، خود کو امیر لائق کہتی، مگر پھر بھی کسی نہ کسی طرح امیج خراب ہوتا۔ میں وین میں آتی جاتی تھی، مگر کالج میں لڑکیوں سے کہتی کہ میرے گھر میں 4 گاڑیاں ہیں، ایک امی کی، ایک ابو کی، ایک بھائی کی اور ایک میری، مگر مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی اور ڈرائیور نہیں ہے، لہٰذا وین میں آ جاتی ہوں۔ اپنا گھر بھی ایک پوش علاقے میں بتاتی۔ میرا گھر پہلے ایک ایسے محلے میں تھا جہاں شرفا رہتے تھے، پھر امی اور میرے اصرار پر ابو نے بنگلہ ٹائپ مکان ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ امی کہتی کہ اس کی سہیلیاں اونچے گھروں کی ہیں اور یہ ان کو شرم سے اس گھر میں نہیں بلاتی کہ وہ اچھے علاقوں میں رہتی ہیں۔ ہمارا علاقہ غریبوں کا ہے، بھلا یہاں وہ ان کو کیوں بلائے؟ اگر اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو امیر گھرانے میں سائرہ کا رشتہ کیسے ہوگا؟ امی کی ان باتوں نے والد صاحب کو اپنا چھوٹا سا ذاتی مکان بیچنے پر مجبور کر دیا۔ اب انہوں نے ایک بنگلہ نما مکان ڈھونڈ لیا تو نسبتاً کم قیمت پر مل رہا تھا، لیکن اس کا پڑوس اچھا نہ تھا، یعنی وہاں ایک ایسی عمر رسیدہ عورت رہتی تھی جو کسی زمانے میں طوائف رہ چکی تھی۔ غالباً اس وجہ سے مکان کی قیمت کم تھی کہ شرفا اس گھر کو خریدنے سے کتراتے تھے۔ والد صاحب نے کچھ قرضہ سود پر لیا اور یہ گھر خرید لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ عورت کبھی طوائف تھی اور بعد میں کچھ عرصہ فلموں میں بھی کام کیا تھا۔ بہرحال اب یہ عورت نیک چلن سے زندگی بسر کر رہی تھی، تب ہی آس پاس کے لوگ اس کو برداشت کیے ہوئے تھے۔ اس کا نام پروین تھا اور تنزیہ آیا، ویسے ہی محلے والے اسے نیک پروین کہتے تھے۔ کافی خوبصورت تھی۔ امی کی اس کے ساتھ دوستی فلم بینی کے شوق مشترک کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ نیک پروین کے پاس بہت سی پرانی انڈین فلموں کی کیسٹیں تھیں جو وہ امی کو دیتی رہتی تھی۔ خود پروین کی زبانی پتہ چلا کہ کسی زمانے میں فلم سٹار رہی تھی۔ فلم سٹار تو میرا آئیڈیل تھے، پس پروین بھی میرا آئیڈیل بن گئی۔ وہ بڑی سلیقہ مند، شیریں زبان اور بنی سنوری رہنے والی عورت تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک روز اس جیسی بنوں گی۔ نئی جگہ آنے سے کالج اور دور ہو گیا، آنے جانے میں تھک جاتی تھی، پڑھائی پر برا اثر پڑا اور بی اے میں 4 مضامین میں فیل ہو گئی۔ گھر اور خاندان والوں کے تانے، بے عزتی اپنی جگہ تھے۔ میری دشمن کلاس فیلز کی تو عید ہو گئی۔ کچھ شریر لڑکیوں نے میرا موبائل نمبر ایک لڑکے کو دے دیا جو مجھے گھٹیا پیغامات بھجوانے کے ساتھ ساتھ فیل ہونے پر مبارکباد دیتا اور خوب ہنستا۔ فیل ہو جانے کے بعد میرا جینا 2 بار ہوا تو دماغ کی کیفیت عجیب و غریب ہو گئی۔ تب ایک دن میں نے عجیب و غریب فیصلہ کر لیا۔ لاہور کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، سوچا جا کر قسمت آزمانا چاہیے، سو میں قسمت آزمانے گئی۔ روشنیوں کے شہر لاہور کے لیے ٹکٹ لے کر بس میں بیٹھ گئی، بغیر یہ سوچے کہ کہاں جا کر رہوں گی۔ بس جذبات کی جھلانیاں مد نظر تھی۔ آپ کس قدر بے وقوف تھی۔
ایسا تو صرف فلمی دنیا میں ہوتا ہے، اصل زندگی میں کب ایسا ہوتا ہے؟ جب بس اڈے پر رکی تو میں اتر کر رکشے میں جا بیٹھی۔ رکشے والے نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہا کہ قریب جانا ہے، سیدھا چلتے چلو، آگے بتا دوں گی۔ یوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر اسے گھمانے لگی۔ تب اس نے تنگ آ کر پوچھا، ارے بی بی صحیح طرح سے بتاؤ کہ جانا کہاں ہے؟ مجھے اور تو کچھ نہ سوجا، اتنا بولا جہاں فلم ایکٹریس رہتی ہیں وہاں لے چلو۔ کہنے لگا، کیا بازار حسن، معاف کرو میں ان جمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا، کیونکہ میں ایک شریف آدمی ہوں۔ تم اترو یہاں اور جہاں جانا ہے وہ چلی جاؤ۔ اس نے مجھے ایک فاسٹ فوڈ ہوٹل کے قریب اتار دیا۔ ہوٹل میں انگریزی گانے لگے تھے اور ماڈرن لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے۔ ابھی تک میری آنکھوں میں ایک بڑی اداکارہ بننے کے خواب سجے ہوئے تھے۔ یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میں اخباروں کی زینت بنوں گی اور لوگ میری تصویریں دیکھ دیکھ کر نہ تھکیں گے۔ والد تب پنڈی میں ایک اعلیٰ طرز کا بنگلہ پوش ایریا میں خرید لیں گے تو لوگ ان کو سلام کریں گے اور وہ خوب سر اونچا کر کے تن کر چلیں گے۔ رات گزرتی جاتی تھی، اچانک میں نے سامنے کے رخ پر چلنا شروع کر دیا۔ سوچا کہ کوئی سستا سا ہوٹل دیکھوں، رات گزار لوں، صبح کسی طرح فلم اسٹوڈیو کا پتہ کروں گی۔ یہی سوچتی جا رہی تھی کہ ایک قیمتی مرسیڈیز گاڑی پاس سے گزری۔ اس میں ایک حسین نوجوان بیٹھا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر ٹھٹک گئی تو اس نے گاڑی روک لی۔ یہ جگہ لارنس گارڈن کے قریب تھی۔ میں خوش تھی کہ چلو یہ امیر زادہ مل گیا۔ اس نے کھڑکی سے منہ نکال کر پوچھا، کہاں جانا ہے؟ اگر سواری نہیں مل رہی تو چھوڑ دوں؟ میں نے فوراً کہا کہ ہاں، بڑی دیر سے سواری دیکھ رہی ہوں۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور میں جلدی سے یوں اس کی گاڑی میں گھسی جیسے ڈوبتے کو کوئی بڑا سہارا مل جائے۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے پہلا سوال کیا۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں نے بغیر توقف جواب دیا تو وہ حیران ہو گیا۔ تبھی توجہ سے مجھ کو دیکھ کر بولا، لگتی تو ایسی نہیں ہو، چکر کیا ہے؟ ملتان سے آ رہی ہوں، سنا ہے لاہور میں فلمیں بنتی ہے، مجھے اداکاری کا شوق ہے، اس لیے آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی کہا مار کر ہنسا، اتنا ہنسا کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ میری صورت دیکھ کر اس کو میری بات کا یقین آ گیا تھا، کیونکہ ایک چھوٹا سا سفری بیگ بھی ساتھ تھا۔ بہرحال وہ مجھے گھر لے آیا اور اپنی پیاری سی بیوی کو سارا احوال سنایا۔ وہ پہلے تو ہنسنے لگی، پھر سنجیدہ ہو گئی اور مجھے سمجھانے لگی۔ تب مجھ کو غصہ آنے لگا کہ یہ کیوں مجھ پر ہنس رہے ہیں، میں نے ایسا کون سا لطیفہ سنا دیا ہے؟ میرا موڈ آف دیکھ کر وہ بولی، شکر ہے کہ تم غلط ہاتھوں میں نہیں پڑی، ورنہ ابھی تک تمہارا جانے کیا حال ہوتا۔ دونوں میاں بیوی مجھے کافی دیر تک سمجھاتے رہے کہ اس طرح فلم سٹار نہیں بنتے، عزت ضرور مٹی میں مل جاتی ہے، یوں بھی فلم سٹار بننا مشکل ہے، اگر بن جاؤ تو ٹھوکریں کھا کھا کر جینا پڑتا ہے، شرافت ہی عورت کا اصل زیور ہے۔ اداکارہ بن کر عورت کو بہت کچھ مل جاتا ہے، مگر سکھ چین تو تقدیر سے ہی ملتا ہے۔ انہوں نے پیار سے باتیں کی، کھانا دیا اور ان کی باتوں نے میرے دل میں جگہ بنا لی۔ ان کے گھر ایک نوکر تھا جو خاصا بوڑھا اور بد شکل تھا، بس نام کا چوکیدار تھا، ورنہ چوکیداری کے لیے قطعی موزوں نہ تھا۔ نام اس کا خادم حسین تھا۔ مجھے وہ ایک آنکھ نہیں باتا تھا، تاہم وہ مجھ کو بڑی توجہ سے کام کرتے دیکھتا۔ ایک دن سیٹھ ندیم اور ان کی بیوی ثنا بیٹھے تھے کہ مجھے بلا کر کہا، ہم تمہارا گھر آباد کرنا چاہتے ہیں، تمہیں اعتراض تو نہیں؟ آخر کیوں؟ کبھی نہ کبھی لڑکی کو شادی کر کے گھر آباد کرنا پڑتا ہے۔ میں چپ رہی۔ تب ثنا باجی کہنے لگی کہ خادم حسین بڑا شریف آدمی ہے، تمہارا بھی کوئی نہیں ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے جھٹکا لگا، مگر ثنا باجی نے اپنی میٹھی زبان سے مجھے رام کر لیا اور لاوارث ظاہر کرنے کی وجہ سے مجھے اس منحوس سے شادی کرنی پڑی۔ نکاح کے بعد خادم حسین مجھ کو گجرانوالہ لے آیا۔ جب میں نے اس کا گندا گھر دیکھا تو اس کے غربت زدہ ماحول سے گھن آنے لگی۔ اس سے میرے والد کا گھر کہیں بڑا تھا، جہاں میں نے اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے شہزادیوں کی مانند پرورش پائی تھی۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ خادم حسین کی میں دوسری بیوی ہوں۔ اس کی پہلی بیوی موجود تھی، جس کا نام رضیہ بیگم تھا اور وہ شکل سے چڑیل لگتی تھی، لیکن اب سوائے صبر کے چارہ کیا تھا۔ کئی دن تک میں نے برداشت کیا۔ اس کی بیوی اور بچوں کی تو لگتا تھا کہ میں ملازمہ ہوں، وہ سارے گھر کا کام مجھ سے کراتی۔ ایک دن جب میں برتن دھو رہی تھی، خادم دو بدماش قسم کے آدمی لے آیا۔ تب میں اس کی کم عقلی پر حیران رہ گئی کہ وہ پرائے آدمیوں کو اپنی بیوی دکھا رہا تھا۔ وہ دونوں میری طرف ایسے گھور رہے تھے جیسے کسائی بکری کو دیکھتے ہیں۔ ایک نے دوسرے کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی، جس کا مطلب تھا ٹھیک ہے لے لو، اور 1000 روپے کے نوٹوں کی گڈیاں جیب سے نکال کر انہوں نے خادم حسین کو دی۔ وہ خستہ حال ان نوٹوں سے جیب بھر رہا تھا اور مسکرا رہا تھا، شاید کہ ان نوٹوں میں اس کی غربت کا علاج اور بچوں کا شاندار مستقبل چھپا ہوا تھا۔
रकम अदा करते ही इन दोनों अफरीयतों ने मुझे कांच की गुड़िया की तरह पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगे। इस वक्त रज़िया के चेहरे पर फतह की चमक थी। शायद इसलिए वो खामोश रही थी कि खादिम हुसैन ने इसको समझा दिया था, ये सोने की चिड़िया है, ये बिकेगी तो दाम खरे होंगे, तब इन रुपयों से तुझे सोने के जेवर बनवा कर दूंगा। इसके बाद मेरे साथ भी वही हुआ जो मुझे ऐसी ख्वाबपरस्त, खुदसर और घर से भटकी हुई लड़कियों के साथ होता है। अब मैं ज़माने की ठोकरों में थी। इस दलदल में कूदने का खुद शौक हुआ था मुझे, मगर जानती नहीं थी कि दलदल में डूबना किस कदर अजियत भरा होता है। भटक जाने के बाद जब घर बसाने का इरादा कर लिया तो तकदीर मुझे कहाँ लाकर छोड़ गई है। आज मैं बाज़ार हुस्न की जीनत हूँ और यहाँ से निकलने के लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जिन लोगों की मलकियत हूँ इनका नेटवर्क बड़ा मजबूत है, इनकी रसाई दूर दूर तक है। जब असर रसूख वालों का मन करता है ये इनका दिल बहलाने का सामान ले जाते हैं। भला इनके हाथ फिर क्यों ना लंबे हों। मुझे अपना घर और बचपन बहुत याद आता है, मगर कुछ नहीं कर सकती। यहाँ मेरा कोई हमदर्दो गमगुसार नहीं है। मैं लाहौर में जहाँ जाना चाहती थी, किस्मत ने मुझे वहाँ ना पहुँचाया, फिल्म स्टूडियो की बजाय कहाँ पहुँचा दिया। यहाँ के बासियों ने मेरा नाम, मेरी शनाख्त तक छीन ली है। वो मुझे सोहा के नाम से पुकारते हैं। मैं खुद भी अपना नाम, अपनी वल्दियत को भूल जाना चाहती हूँ। अक्सर तन्हाई में खुद से पूछती हूँ कि मुझे सायरा से सोहा किसने बनाया, तकदीर ने या खुद मेरी अपनी ख्वाहिशात ने। मैं सितमज़दा और मज़लूम हूँ या ख्वाहिशात की पुजारन, मुझे खुद मालूम नहीं। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे।